رات سے کون سی بات گڑبڑ ہو گئی ہوں گی ادھر ادھر. ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غلیظ. صدق اللہ العظیم. گزشتہ جو مضمون آیا تھا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے قوموں کے حالات بیان کیے تھے کہ جب ان کے پاس انبیاء علیہ السلام آئے تو کس طریقے سے ان لوگوں نے کفر اور انکار اور ان کی باتوں کو جھٹلانے کا رویہ اختیار کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو جواب دیا. انبیاء علیہ السلام نے کہا قالت رسولہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو کہ جس میں آسمان و زمین کو پیدا کیا. یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور وہ تمہیں توحید کی طرف بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہ معاف کر دے اور تمہیں ایک معین مدت تک زندگی دے. قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، تو ان کو سب سے پہلا اعتراض یہی ہوا کہ تم تو ہم جیسے ہی آدمی ہو، تم نبی کیسے بن گئے. ان انتم الا بشر مثلنا. اور ان لوگوں نے کہا کہ تمہارا مقصد تو یہ لگتا ہے کہ ہمارے باپ دادا جس چیز کی عبادت کرتے تھے اس سے تم ہم کو روک دو. اللہ فرماتے ہیں، اور اس پہ ان لوگوں نے یہ کہا تھا فأتونا بسلطان مبین، کہ ہمارے پاس کوئی دلیل بھی لے آؤ اگر ایسی واقعی تم سچ بول رہے ہو تو. اللہ نے فرمایا قالت لہم رسلہم نحن الا بشر مثلکم، ہاں پیغمبروں نے کہا کہ ہاں ہم تمہاری طرح انسان ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر خاص فضل فرمایا جس کی وجہ سے اللہ کے فضل کی وجہ سے ہم نبی بنے ہیں اور اس کا ایک احسان ہے ہم پر. وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ. اور دوسری بات انہوں نے کہی تھی کہ کوئی دلیل لاؤ، تو اللہ نے فرمایا نبیوں کی زبانی ان سے یہ بتا دیجئے کہ دلیل کا لانا یعنی معجزے کا دکھانا یہ ہمارے بس کی چیز نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ چیز آتی ہے، اور اللہ پر ایمان لانا چاہیے، ایمان لانے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. وما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا. اور اس کے بعد نبیوں نے یہ کہا کہ ہم کیوں نہیں اللہ پر بھروسہ کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اور تم نے جو ہمیں تکلیفیں پہنچائی ہیں اس پر صبر ہی کریں گے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہیں صبر کرنا چاہیے جو صبر کرنے والے ہیں. توکل. تو یہاں تک یہ بات ہوئی تھی. اب اس کے بعد آج جو بات شروع ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سلسلے کو آگے بڑھایا ہے، کنٹینیو کیا ہے، اور اس میں جو بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ ان نبیوں کو جب یہ بات کہی گئی ہے تو ان لوگوں نے دھمکی دی، ان کی قوم نے دھمکی دی اور کہا کہ اگر تم ہمارے دین میں لوٹ کے نہیں آئے تو پھر ہم تمہارے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ ان کو دنیا میں کیا ہوگا اور آخرت میں کیا ہوگا، دونوں چیزیں اللہ نے یہاں پہ بیان فرمائی. آج کا جو رکوع ہے اس میں تو یہ آیت نمبر 13 سے چل رہی ہے سورہ ابراہیم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا، اور کافروں نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال کر رہیں گے یا یہ کہ تم ہمارے مذہب میں پھر آ جاؤ. فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين، پھر ان رسولوں پر ان کے پروردگار نے وحی نازل فرمائی کہ ہم ضرور ان ظالموں کو ہلاک کر کے رہیں گے. اب یہ دیکھیں وقال الذين كفروا لرسلهم، جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے یہ کہا کہ نبیوں سے لنخرجنکم من ارضنا، کہ ہم تم کو یہاں سے نکال دیں گے. ایک دھمکی یہ ہوئی. دوسری بات کیا ہوئی؟ پیشکش کی ان لوگوں نے او لتعودن فی ملتنا، یا کہ تم ہمارے دین میں لوٹ آؤ.
یہاں پہ دیکھیے لفظ یہ جو استعمال ہوا ہے نا، لَتَعُودُنَّ، کہ تم دین میں لوٹ آؤ۔ لوٹ آنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ مطلب یہ کہ پہلے یہیں تھے اب واپس آ جاؤ۔ یہ اگر کوئی ابھی تک نہیں آیا تو اس کو تو آپ کہیں گے آ جاؤ۔ لوٹ آنا جو لفظ بتا رہا ہے کہ بھائی تم کو یہاں تھے تم، پھر واپس آ جاؤ۔ تو یہاں جو انبیاء کے متعلق بات کہی جا رہی ہے، او لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، کہ ہمارے دین میں لوٹ آؤ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نعوذ باللہ کہ یہ بھی شرک میں تھے مبتلا، کہ یہ بھی ان کے دین پر باقی تھے۔ تو یہ چیز جو ہے یہاں پہ سوال پیدا کرتی ہے۔ تو یہاں جو بات بتائی گئی ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے۔ قرآن کا لفظ تو یہی ہے او لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، لیکن قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا ہے ان کے گمان کے مطابق۔ وہ لوگ کیا سمجھتے تھے؟ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ نبی جب اپنے معاشرے میں ہوتا ہے، اپنی سوسائٹی میں ہوتا ہے، چونکہ نبوت کے ملنے سے پہلے وہ ان کو دعوت نہیں دیتا، ان کو بلاتا نہیں، کفر و شرک سے جو ہے نا وہ اس کے بارے میں سوچتا ضرور ہے، فکریں ضرور کرتا ہے کہ بھئی کیسے ان کو بلایا جائے، کیسے ان کو روکا جائے، لیکن چونکہ وہ ابھی اس کام پر مامور نہیں ہوتا، حکم ابھی ان کو نہیں دیا جاتا، اس وجہ سے وہ خاموش رہتے نبی۔ تو جب نبی خاموش ہیں تو وہ قوم جو ہے ان کی وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ بھی ہمارے ہی دین پر ہے، کیونکہ یہ کچھ بتا نہیں رہے، کچھ بول نہیں رہے، تو وہ یہی سمجھتے آ رہے ہیں جیسے عام آدمی ہوتے ہیں ویسے یہ بھی ہیں، تو جیسے سب ایک دین والے ہوتے ہیں یہ بھی اسی دین کے ماننے والے شمار کیے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ان لوگوں نے یہ کہا، یہ سمجھتے ہوئے کہ بھئی تم تو کل تک ہمارے دین پہ تھے اور آج تم دین سے پھر گئے ہو، یعنی مطلب یہ کہ تم اسلام کی طرف بلا رہے ہو، توحید کی طرف بلا رہے ہو، تو اس کو جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے الفاظ وہی استعمال فرمائے۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا، ایک تو دھمکی یہ ہے کہ بھئی تم کو ہم زمین سے نکال دیں گے، یعنی ملک سے نکال دیں گے، او لتعودن في ملتنا، یہ کہ تم ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ۔ اچھا، دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی رسولوں کی طرف، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ ہم ضرور جو ہے نا ظالموں کو ہلاک کریں گے۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیوں وحی نازل کی انبیاء پر؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وحی اس لیے نازل کی کہ اب آپ دیکھیں کہ جو دھمکی دینے والا ہے وہ صاحب اقتدار ہے، اس کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، کہ اگر کوئی یعنی آپ یوں سمجھ لیں قانونی ادارے آپ کو فون کرتے ہیں کہ بھئی آپ کی چیکن ہونی ہے، انویسٹیگیشن ہونا ہے، آپ کو FBI کی طرف سے کال آ جاتا ہے تو آدمی کتنا پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ ایک طبعی چیز ہے، آپ نے کوئی غلط کیا نہیں کیا وہ سب اپنی جگہ، لیکن ان کی طرف سے کال آ جائے یہی انسان کے لیے جو ہے نا اتنی مشکل میں ڈال دینے والی چیز ہے کہ بھئی کیوں کال کیا ان لوگوں نے، میں نے کیا کیا، کیا ہوا، کدھر ہوا، سب انسان سوچنے لگے۔ حالانکہ صرف مقصد کیا ہوتا ہے کہ اچھا یہ طبعی گھبراہٹ کیوں تھی انسان کو؟ اس وجہ سے کہ ان کے پاس پاور ہیں اور ان کے پاس ریسورسز ہیں۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ قوم نے جب دھمکی دی نبی کو، تو انبیاء بھی ظاہر ہے کہ انسان ہیں، ان کو طبعی گھبراہٹ ہوتی ہے، تو اللہ نے جو ہے نا ان کو کاؤنسلنگ کی ہے، کہا کہ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، ان کے پروردگار نے ان کی طرف وحی نازل کی، کس بات کی؟ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ ہم ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر کے رہیں گے، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور ان کے بعد تم کو زمین پر آباد کر دیں گے، ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، اور یہ وعدہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو میرے روبرو کھڑے ہونے سے ڈر رکھے اور میری وعید سے ڈرے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی ہمارا جو وعدہ ہے فتح و نصرت کا، یہ وعدہ صرف انبیاء کے ساتھ نہیں بلکہ جو بھی انبیاء کی اس سنت کو اپنے اندر قائم کرے گا کہ ایسے ہو کہ وہ ان سے ڈرے نہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جو ہے، اللہ کے احکامات جو ہیں اس کو پابندی سے کرتا رہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری نصرت اور ہماری مدد سب کے لیے ہے، لیکن اس میں وعدہ صرف ایک ہی ہے کہ اللہ کا خوف انسان کو ضرور رہے۔ آگے فرمائے کہ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور انہوں نے فیصلہ چاہا اور سرکش ضدی نامراد ہوا۔ مِن وَرَائِهِ جَهَنَّمْ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اس کے آگے دوزخ ہے اور اسے پیپ لہو پانی پلایا جائے گا، وہ اسے گھونٹ گھونٹ پیے گا جیسے وہ حلق سے نہ اترے گا۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، اور ہر طرف سے اس پر موت آئے گی اور وہ کسی طرح مر نہ سکے گا۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اسے ایک اور گہرے عذاب کا سامنا ہوگا۔ یہاں پہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کیفیت بیان فرماتے ہیں، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔
دنیا کی کیفیت کیا بیان فرمائی؟ فرمایا کہ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، انہوں نے فیصلہ چاہا. فیصلہ چاہا یعنی کس نے؟ یہ کافر جو مشرک جو تھے، ان لوگوں نے فیصلہ چاہا. کس بات کا فیصلہ چاہا؟ کہا کہ بھئی یہ نبی نبی کرتے رہتے ہیں، بار بار یہ پتہ نہیں ہم کو توحید کی دعوت دیتے رہتے ہیں، یہ ہر وقت ہمیں تنگ کرتے ہیں، جو ہونا ہے کوئی فیصلہ ہو جائے اوپر سے. یہ ان لوگوں نے فیصلہ چاہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا. اور کیا فیصلہ کیا؟ خاب کل جبار عنید، سرکش اور ضدی قسم کے جو ہوتے ہیں اللہ نے ان کو ناکام کیا. یہ ضد جو ہے انسان کو بہت سے کاموں سے روک دیتی ہے. بہت سی مرتبہ انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، مگر چونکہ ضد ہو جاتی ہے تو ضد کی وجہ سے انسان وہ کام کر گزرتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ابو جہل کا معاملہ کیا تھا. ابو جہل سے پوچھا گیا تنہائی میں کہ بھئی کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ان کا میسج غلط ہے؟ کیا وہ آدمی غلط ہیں، جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ تو بولا کہ بھئی کبھی نہیں ہو سکتا، وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، اور ان کی بات بھی سچی ہے، بات بھی درست ہے، لیکن مانتے کیوں نہیں ہو؟ کیونکہ ہمارا ان کا مقابلہ ہے، ان کے قبیلے کا ہمارے قبیلے کا، کہ انہوں نے یہ کام کیا اچھا کیا، ہم نے یہ کام کیا، انہوں نے یہ کیا ہم نے یہ کیا، ہم برابری کرتے ہوئے آئے ان کی. لیکن اب ان کے پاس ایک نبی آ گیا تو ہمارے پاس تو نبی نہیں ہے، اب ہم کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے اس نے کہا کہ بھائی اس لیے ہم نہیں مان سکتے. آپ دیکھیں کہ بھائی بس ضد، بات سمجھ میں آ گئی، سب کچھ ہے، تو اس وجہ سے آپ فرماتے ہیں وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. ضد ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے انسان ناکام ہو جاتا ہے. اور یہاں فرمائے کہ وَاسْتَفْتَحُوا، یہ جو ہے فیصلہ چاہنا یہ اکثر ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی مغرور قسم کے لوگ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ بھائی اچھا چلو اگر کچھ ہونا ہے تو ہو ہی جائے، ابھی فیصلہ ہو جائے، وہ صرف اپنے غرور کی وجہ سے. اور یہی بات آپ ابو جہل کے اوپر بھی دیکھیں کہ اس نے کیا کیا تھا کہ وہ الفاظ آتے ہیں روایت میں اللہم ان کان ھذا ھو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم، کہ یہ کہا تھا کہ اگر یہ حق بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، اگر یہ بات سچی ہے تو پھر آسمان سے پتھر ہم پہ نازل ہو جائے. یہ اس نے جو دعا کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر میں دکھا دیا اس کو کہ بھئی ہاں تم نے مانگا تھا تو یہ وہی ہے. یہ معاملہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ انسان جلدی میں، سرکشی میں یا اپنے غرور کی وجہ سے فیصلے مانگتا ہے دنیا کے اندر. اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر تو ہم نے ناکام کیا ہی ہے، اور اس کے بعد کیا حشر ہوگا؟ وَمِن وَرَائِهِ جَهَنَّمْ، اور ان کے آگے جہنم ہے. یہ مرنے کے بعد کی زندگی کا اللہ فیصلہ فرماتا ہے. اور اس کے بعد فرمائے کہ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور جہنم میں کیا کیا جائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ صدید ان کو پلایا جائے گا. اور یہ صدید کس کو کہا جاتا ہے؟ صدید کے معنی جو آتے ہیں اس کا ایک کہاں گیا وہ لفظ جو ہے، جی صدید کے معنی پیپ کے آتے ہیں. ویسے پیپ جو ہے نا وہی، اب آپ جیسے آپ کو کوئی پھوڑا ہو جائے یا کوئی چیز ہو جائے تو اس کا جو پانی بہہ کے نکلتا ہے اس کو صدید کہا جاتا ہے، اس کو وہ صدید کہلاتا ہے. پس انگلش میں جس کو آپ پس کہہ رہے ہیں تو اس کو جو ہے نا صدید کہا جاتا ہے. پیپ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ صدید جو ہے تھوڑا سا اور اس کو دونوں چیزوں کو، ہاں یہ دونوں چیزوں کو شامل ہوتا ہے. صدید جو ہے یہ پس کو بھی شامل، یعنی وہ وائٹ پانی کو بھی شامل ہے، اور اس کا جو پیپ ہوتا ہے وہ بھی، دونوں کو شامل ہے. ویسے میں وہ اس کو وہ دیکھنا چاہ رہا تھا لغت کے اعتبار سے اس کا جو ہے نا. اچھا تو یہ جو ویسے ہم اردو میں جب ترجمہ کریں گے تو پیپ کا لفظ استعمال کریں گے، کیونکہ پیپ کی پھر وہ دو قسمیں ہو جائیں گی، ایک ہلکا والا جو پہلے نکلتا ہے اور پھر بعد میں جو گاڑھا والا نکلتا ہے پیلا، دونوں اس میں شامل ہیں. تو وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور اس کو پیپ پلایا جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیسے ہوگا وہ؟ يَتَجَرَّعُهُ، يَتَجَرَّعُ کے معنی آتے ہیں گھونٹ گھونٹ کر پیے گا، چھوٹا تھوڑا گھونٹ ہے، مطلب ہے کہ نہیں پیا جائے گا لیکن پینا پڑے گا، پینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا. وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، اور فرماتے ہیں کہ وہ بالکل بھی اس سے نہیں اترے گا، اس کو گلے سے اترنے کی کوئی صورت اس کی نہیں بنے گی. اب یہاں پہ ہوگا یہ کہ چونکہ وہ جہنم میں ہے، گرمی اتنی شدید ہوگی، اس گرمی کی وجہ سے اس کو پیاس لگے گی، اور جب پیاس لگے گی تو پانی مانگے گا، جب پانی مانگے گا تو یہ پیپ دیا جائے گا. اور یہ پیپ کون سا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ وہ جو دوسرے لوگ جہنم میں ہیں ان کے زخموں سے جو چیز نکل کے ایک جگہ جمع ہوگی اس کنویں میں، اس کنویں سے ان کو پانی دیا جائے گا، یعنی وہ کنویں میں یہ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا.
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ وہ شکل کیا ہوگی ان کی کہ جب پینے کے لیے وہ دیا جائے گا وہ خود اتنا گرم ہوگا کہ جب وہ قریب لائیں گے تو اس کے چہرے کی کھال جو ہے جل کے اس میں وہ جھلس جائے گا آدمی، کیونکہ بھاپ کا بھی بہت زیادہ شدید ہو تو اس کی وجہ سے جھلس کے اس کی کھال اس میں گر جائے گی، اور جب اس کو نہیں پینا چاہے گا تو فرشتے اس کو پلائیں گے وہی، اور وہ جب اس کو پلایا جائے گا تو اس پینے کی وجہ سے اس کی جو انتڑیاں ہوں گی اندر آنتیں جو ہوتی ہیں وہ کٹ کے جو ہے پھر وہ اپنے پیخانے کے راستے سے نکل جائیں گی۔ یعنی مطلب یہ کہ فرمایا کہ اسقا من ماء صدید یتجرعہ، گھونٹ گھونٹ کر پیے گا، تھوڑا تھوڑا پیے گا، ولا یکاد یسیغہ، اور وہ اس کے حلق سے نہیں اترے گا، اور وہ اس کو اتنا شدید لگے گا کہ بھائی میں تو مرنے والا ہوں۔ اتنی تکلیف ہوتی دنیا کے اندر تو آدمی کیا کرتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، اتنی تکلیف پہنچی کہ آدمی اب ہتھیار ڈال دیتا ہے میں مر رہا ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور ہر طرف سے اس پر موت آ رہی ہوگی، وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، اور وہ کسی طرح مرے گا نہیں، وہ کسی طرح مرے گا نہیں۔ اب یہاں یہ بتاتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ، کیونکہ قیامت کا معاملہ اور آخرت کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں ایک مرتبہ اس کو موت آئے گی، بس بات ختم۔ اب جب آپ چاہے دوزخ میں پہنچ جائیں یا جنت میں، اب وہاں پھر موت نہیں ہوگی، وہاں کسی کے لیے موت نہیں ہوگی۔ لیکن انسان یوں سمجھے گا کہ بھائی موت آ رہی ہے، مجھے اب موت آ جائے گی، اور موت آتے ہی کیا ہوتا ہے کہ تکلیفوں سے نجات ہو جاتی ہے، انسان چھوٹ جاتا ہے۔ بہت سی مرتبہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ آدمی عرصے سے بیمار پڑا ہوا ہے، بہت پریشان ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ بھائی جیسے اس کا انتقال ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں چلو بھائی اس کو آرام ہو گیا، یعنی ایک طرح سے اس کو ریلیف ہو گئی۔ یہ وہاں پہ یہ نہیں ہوگا۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد بھی اس کو جو ہے نا یہ زبردست قسم کا عذاب چکھنا ہوگا۔ غلیظ کا مطلب ہے کہ گاڑے قسم کا عذاب چکھنا ہوگا۔ اب یہاں پہ دونوں باتیں بیان کی گئی ہے۔ فرمایا کہ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ یہ جو اس کو عذاب دیا جائے گا، پلایا جائے گا، یہ صرف یہی نہیں ہے بلکہ اس سے اور بڑے بڑے عذاب ہیں۔ یہ تو ایک اس کی ہلکی قسم ہم نے بیان کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور آگے جو ہے عجیب، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی ہے۔ وہ مثال کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بتاتے ہیں؟ مثال کے ذریعے سے اللہ ایک بات سمجھاتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا جب یہ باتیں سنائی گئی تو کافروں کو یہ شبہ ہوا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی ہم نے اتنے اچھے اچھے کام کیے ہیں، ہم نے خیراتیں دی ہیں، ہم نے لوگوں غریبوں کی مدد کی ہے، دوسرے اچھے کام ہم نے کیے ہیں، وہ تو کچھ تو کام آئیں گے، یعنی اتنے بڑے بڑے عذاب تو نہیں ہوں گے، کچھ تو کام آئیں گے ہمارے وہاں پہ، وہ کیا ہوگا؟ تو اس کا جو ہے نا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے آیتوں میں اس کا جواب دیا۔ اللہ تبارک کیا فرماتے ہیں؟ ان کو جو 3 طرح کے شبہات پیدا ہوئے تھے، ان 3 طرح کے شبہوں کے اللہ نے جواب دیا آگے۔ سب سے پہلے مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید۔ اچھا، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دیکھو سب سے پہلا سوال تمہارا یہی تھا کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے کام کیے، بلڈنگیں بنائی، اسکول بنائے، بڑے بڑے دواخانے بنائے، جو بھی ہم نے کام کیے اس کا تو کچھ تو ریوارڈ ملنا چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے پروردگار کے ساتھ کفر کرتے رہتے ہیں ان کے اعمال کی حالت یہ ہے جیسے راکھ، جیسے تیز آندھی کے دن ہوا تیزی سے اڑا لے جائے۔ اب یہ فرماتے ہیں کہ راکھ اگر ہو تو راکھ تو ویسے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اگر ہوا چلے اور خاص طور پر اگر آندھی چل رہی ہو، آندھی میں کتنی تیزی کے ساتھ راکھ اڑ جائے گی۔ راکھ نہیں ہو انگلش والا، راکھ یہ جو ہے نا ایشز، تو ایشز جو ہے نا وہ ہوا تیز چلی تو کتنی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ غائب ہو جائے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اعمال کی حیثیت یہی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا، کفروا بربہم، یہ ہے سر ایک تو یہ کفروا بربہم اعمالہم کرماد لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، انہیں کچھ بھی حاصل نہ ہوگا جو کچھ انہوں نے کیا دھرا تھا۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ بڑے دور دراز کی گمراہی یہی تو ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک عجیب معاملہ انسان کا کہ انسان دنیا میں خوب بھروسہ کیے ہوئے کس بات پہ کہ بھئی میں نے اتنا بڑا ہاسپٹل بنا دیا، میں نے اتنا بڑا جو آرفنیج ہوم بنا دیا، یا اتنا بڑا کام کر دیا، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو مجھے وہاں تو ملے گا، انسان سوچ کے بیٹھا ہوا ہے۔ اور جب آخرت میں جائے گا وہاں دیکھے گا کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس پہ اس پہ بھروسہ تھا وہی ختم ہے وہاں۔ تو کتنی بڑی ناکامی ہوتی ہے انسان کو، کتنی بڑی حسرت ہوتی ہے۔ بہت سی مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا ایک چھوٹی سی مثال دیکھ لیں، آپ نے ریزرویشن کرایا، سب کچھ کرایا، کنفرم ری کنفرم سب کچھ ہو گیا، ٹکٹ وغیرہ، آپ پوری تیاری کر کے شاپنگ کر کے وہاں پہنچے، ٹکٹ کاؤنٹر پہ آپ گئے، اسے پوچھا کہ بھئی یہ میرا ٹکٹ ہے، یہ نام ہے، کہا آپ کا تو یہاں ہی نہیں ذکر کہیں، آپ تو کہیں بھی نہیں ہیں۔
بولے ہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے ریکنفرم کیا، وہ کیا یہ نمبر ہے؟ کچھ بھی نہیں، یہاں ہی نہیں ہے۔ تو آپ کیا انسان کے اوپر گزرتی ہے؟ یہ تو ایک معمولی سی بات ہے، ٹھیک ہے آج نہیں کل چلے جائیں گے، کل نہیں ایک ہفتے کے بعد چلے جائیں گے، لیکن ایک کیفیت جو انسان کے اوپر ہوتی ہے تھوڑی سی دیر کے لیے، یہ بالکل وہی آپ اس کو وہاں سوچیں کہ دنیا کے اندر اس نے جو کچھ کمایا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بھئی میرا ڈھیر جمع ہے، میں جاؤں گا تو اس کا ریوارڈ مجھے ملنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ آئے گا تو وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ راکھ رکھی ہوئی تھی اور راکھ جو ہے نا ہوا اڑا کے لے گئی اس کو، ختم۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، اور ان کو کوئی چیز بھی اس میں حاصل نہیں ہوگی جو کچھ انہوں نے کیا تھا۔ اور یہ سب کیوں ہے؟ فرمایا کہ یہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے انکار کی وجہ سے ہے۔ اچھا، اور دوسرا ان کو کیا تھا؟ اور آگے جو ہے نا دوسرے دیکھیں دوسرا خیال اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بیان فرماتے ہیں۔ ایک منٹ، مگر وہ آگے آئے تو میں آ رہا ہے۔ تو اللہ نے پہلی بات ان کو یہ سمجھا دیا، الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق ان یشاء یذهبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیے کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، وہ اگر چاہے تو تم سب کو فنا کر دے، ختم کر دے اور ایک نئی مخلوق لے آئے۔ یہ ایک عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ تمہارے محتاج نہیں ہے، ہمارے محتاج نہیں ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں تو اللہ کو کچھ ملے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے، تم عبادت کرو گے تو تمہارے لیے کرو گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ سب سے پہلی بات دیکھیں، خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمان و زمین کو ٹھیک ٹھیک پیدا کیا۔ ٹھیک ٹھیک پیدا کیا یعنی بالکل اندازے سے، ایسا پرفیکٹ ہے کہ اگر ذرا سی تبدیلی آ جائے نظام میں تو یہ پورا دھرم برم ہو جائے، کہ بھئی جس اسپیڈ سے زمین گھوم رہی ہے، جس اسپیڈ سے دیکھیں آسمان کی گریویٹی اور یہ ساری دنیا کی جو تفصیلات ہیں آپ اس کو اس میں غور کر لیں۔ اور اللہ نے سب جو ہے نا بالحق ایک چھوٹے سے لفظ میں جمع کر دی کہ ہم نے ان کو ٹھیک ٹھیک پیدا کیا۔ اور یہ ایک بات عجیب ہے، یہ کیوں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلاتے ہیں کہ اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، آسمان و زمین کو پیدا کیا حق کے ساتھ، صحیح بالکل ٹھیک ٹھیک، اور اس کے ایک مقصد کے تحت اللہ نے پیدا کیا۔ اس وجہ سے کہ دنیا میں ایسی قومیں موجود ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ بھئی اگر ہم کسی بڑے سپر پاور کو مانیں بھی تو یہ زمین آسمان کا پیدا کرنا ان کی تفریح ہے۔ جیسے ہوتا نا کہ بھئی کوئی بڑا آدمی ہے تو کوئی کھیل سوجھا اس کو، تو اس نے کہا کہ چل یوں کر دو، ذرا یہ بنا دو، یہ کر لو، تو ایسے ہی وہ یہ سمجھتے ہیں آسمان و زمین کو اللہ نے ایسے ہی پیدا کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے بالحق، اس لیے بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور دوسرا یہ کہ یذهبکم ویأتی بخلق جدید، جو آسمان اور زمین جیسی مخلوق پیدا کر دے اس کے لیے کیا بڑی بات ہے کہ بھئی ایک قوم کو جو ہے نا ختم کر کے دوسری قوم کو اس کی جگہ پہ لے آئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہم کر سکتے ہیں، وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل بھی نہیں ہے۔ اب آگے جو ہے نا ان کا دوسرا جو وبرزوا للہ جمیعا، اب یہاں سے جو ہے نا ان کا دوسرا شبہ، ان کو دوسرا ڈاؤٹ جو ہوتا تھا وہ کیا ہوتا تھا کہ بولے ٹھیک ہے اگر ہم کچھ نہیں کر سکے، ہمیں اگر یہاں پہ کچھ نہیں ملا تو جو ہمارے بڑے لیڈر ہیں ان کو ہم پکڑیں گے وہاں پہ کہ بھئی دیکھو ہم تم کو فالو کرتے تھے، آج تم ہماری کچھ مدد کر دو۔ تو اللہ نے جو ہے نا اس کا ذکر کیا، فرمایا کہ وبرزوا للہ جمیعا، اور اللہ کے سامنے سبھی پیش ہوں گے، اللہ کے سامنے یہ سبھی پیش ہوں گے۔ یعنی سبھی پیش ہونے کا کیا مطلب ہے کہ ایسا نہیں کہ بھئی صرف لیڈرز پیش ہوں گے یا صرف چھوٹے لوگ آئیں گے، بڑوں کی پیشی نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ ہاں دنیا میں وہ تو ہوتا ہے نا کہ بھئی آپ نے کوئی غلط کام کیا تھا، کچھ ہو گئی، گڑبڑ ہو گئی، بڑا آدمی ہے اس کو چھپا لیا گیا تھا، بھئی ٹھیک ہے تم ہٹ جاؤ، ہم تمہاری ذمہ داری لے لیتے ہیں۔ یا دوسرا آدمی سامنے آ کے کہتا ہے کہ بھئی یہ کام اس نے نہیں میں نے کیا ہے، مثال کے طور پر۔ اللہ فرماتے ہیں وہاں ایسا نہیں ہوگا، سبھی آئیں گے، وہ بادشاہ ہو یا چھوٹا سے چھوٹا آدمی ہو، کوئی بھی ہو، وبرزوا للہ جمیعا، سب کے سب پیش ہوں گے اللہ کے سامنے۔ اللہ فرماتے ہیں فقال الضعفاء للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء۔ اب فرماتے ہیں کہ دیکھیے جب سب لوگ پیش ہوں گے تو یہ چھوٹے لوگ جو ہوں گے، چھوٹے لوگ سے مراد یہ دنیا کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے جن کے پاس مال و دولت نہیں ہوگی یا طاقت نہیں ہوگی، ایسے لوگ جو ہے نا وہ اپنے بڑوں کو دیکھیں گے۔ بڑوں سے مراد کون ہوں گے؟ جو دنیا میں بڑے کہلاتے تھے، لیڈر تھے، پیسے والے تھے، طاقت تھی ان کے پاس۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا چھوٹے لوگ ان سے کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا کہ بھئی انا کنا لکم تبعا، کہ ہم تم کو فالو کرتے تھے، ہم تمہارے فالوورز میں سے تھے۔ فهل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، کیا تم آج یہ کر سکتے ہو کہ بھئی تھوڑا سا اللہ کا عذاب ہٹا دو ہم سے؟ یہ من شیء کا جو لفظ ہے نا وہ بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے پورا عذاب ہٹا دو، کیوں؟ وہ تو تمہارے بس میں نہیں ہے، تم بھی اسی میں گرفتار ہو، ہم بھی اسی میں ہیں، لیکن تھوڑا سا کچھ کم کروا دو کیونکہ ہم تم کو فالو کرتے تھے، تمہاری بات سنتے تھے۔ تو یہ جو ہے عنا من عذاب اللہ من شیء، اب یہ ان کو ایک بڑی مصیبت آئے گی وہاں پہ، کیونکہ یہ مصیبت کا موقع ایسا ہوگا
کہ وہ دیکھیں گے اپنے بڑوں کی طرف، تو بڑوں کو دیکھیں گے وہ بھی عذاب میں مبتلا ہیں، تو ان سے یہ درخواست کریں گے بھائی تھوڑی سی کم از کم ہٹا دو، تو یہ لوگ کیا کہیں گے ان کے جواب میں؟ لو ہدان اللہ لہدیناکم، وہ کہیں گے کہ اگر اللہ نے ہم کو راہ بچنے کی بتائی ہوتی تو ہم بھی تمہیں راہ بتا دیتے۔ یعنی مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں یہی بتایا تھا، اس وجہ سے ہم نے بھی تم کو یہی سمجھایا، اگر ہم کو اللہ یہ بتاتے کہ بھائی یہ سیدھی راہ ہے اور یہ غلط راہ ہے، ہم تم کو وہی بتاتے، لیکن وہ مسئلہ اصل یہاں پہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیدھی راہ تو بتائی گئی تھی، لیکن دولت کا نشہ، اقتدار کا نشہ انسان کو جو ہے نا پیسہ اور حکومت اور یہ جو چیزیں ہیں انسان کو اپنے میں آپ نہیں رکھتی، تو فرمائے کہ ان چیزوں کی وجہ سے تم اس کو دیکھ نہیں پائے۔ قالوا لو هدانا الله لهديناكم، اور دوسری بات کیا کہیں گے وہ لوگ؟ سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص، وہ یہ کہیں گے کہ بھئی چاہے اب آؤ، ہم چاہے چیختے رہیں اللہ کے سامنے، چیخیں چلائیں یا صبر کریں، ہمارے بچنے کی کوئی صورت اب نہیں ہوگی، ہمارے بچنے کی صورت اب کوئی نہیں ہوگی۔ اب اس آیت کے بارے میں جیسے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ دوسری جگہ بھی یہ منظر اللہ نے بیان کیا ہے 24ویں پارے میں، اس کو اگر سامنے رکھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو جہنمی ہوں گے، جہنم میں جمع ہونے کے بعد وہ کیا کریں گے؟ کوشش کریں گے کہ بھئی دیکھتے ہیں کہ خوب چیخیں گے، خوب چلائیں گے تو شاید اللہ کو رحم آ جائے، تو کئی سال تک یہ چیخیں گے، چلائیں گے، خوب روئیں گے، تو ان کی طرف جو ہے نا پوچھا گا بھئی کیوں چیخ چلا رہا، تو کہا کہ بھئی شاید کچھ سن لے، ہماری کوئی سنوائی ہو جائے، یہاں کوئی سنوائی نہیں ہوگی، بس پھر وہ بند کر دیا جائے گا۔ تو اب اس کے بعد وہ لوگ دوسری تدبیر کریں گے۔ ان لوگوں نے یہ سوچا کہ بھئی چلو دنیا کے اندر ہم یہ دیکھتے تھے کہ اگر تکلیف پر انسان صبر کرے تو اللہ کی طرف سے دروازے کھلتے تھے رحمت کے، اور اللہ کی طرف سے مدد آتی تھی، تو ہو سکتا آج بھی وہی ہو۔ تو یوں کر کے انہوں نے کیا کیا؟ اب وہاں سے صبر کرنا شروع کریں گے، بالکل کچھ نہیں ہے، سب عذاب سہ رہے ہیں، تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، سب کچھ ہوگا، لیکن وہاں پھر بھی کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں آپس میں وہ لوگ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کیا کرنا چاہیے، کیا پالیسی رکھی جائے۔ پہلی پالیسی ہوگی خوب چیخو چلاؤ کہ ہو سکتا ہے سن لے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں کوئی سنوائی نہیں ہے۔ اور دوسری پالیسی کیا کریں گے؟ صبر والی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی نہیں ہوگا، ما لنا من محیص، کوئی چھٹکارے کی چیز نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا بڑی عجیب بات یہاں پہ بیان فرماتے ہیں، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی۔ یہ وہ آیت ہے جو ہمیشہ جو ہے نا تفسیر میں آتی ہے، اور اس پہ جو ہے نا بڑا عجیب، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک منظر بیان فرمایا کہ یہ شیطان کی اسپیچ ہے، اور یہ اسپیچ کہاں پہ ہوگی؟ جہنم میں، جہنم میں وہ اسپیچ دے گا کھڑے ہو کے۔ تو یہ اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ایک اس کا کیا کہنا چاہیے آپ کو، ٹرانسکرپٹ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، لکھی ہوئی جو ہوتی، جو لکھی ہوئی جو چیز ہوتی، مینوسکرپٹ، ہاں اس کی تقریر کا مینوسکرپٹ آپ کو دیا گیا ہے کہ بھائی ہاں اسکرپٹ جو لکھا ہوا اس کو ہوتا ہے کہ یہ پڑھے گا وہ، آپ کی لکھی ہوئی تقریر پڑھتے ہیں نا، تو یہ شیطان وہاں کھائے گا کھڑے ہو کے۔ اور اس کے بارے میں جو ہے نا ایک بات آتی ہے کہ جب فیصلہ ہو چکا ہوگا، وقال شاید لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو چکا ہوگا، فیصلہ ہو چکا ہوگا یعنی جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں، اس وقت یہ تقریر کرے گا۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جب جنتی یا جہنمی کا فیصلہ ہو جائے گا تو جنتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے اپنے نبی کو دیکھیں گے، ان کو پکڑ کے ان کے ساتھ جو ہے نا جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اب جب فیصلہ سب چلے گئے تو یہ جو کافر ہوں گے وہ دیکھیں گے بھئی سب جنت میں والے جنت میں چلے گئے، اب ان کو یہ ہوگا کہ بھئی ہمارا کون ہے سردار؟ اب وہ دیکھیں کوئی نہیں ہے، جس کی وجہ سے آئے تھے ہم یہاں پہ، وہ کون ہے؟ شیطان ہے، تو وہ شیطان کے پیچھے دوڑیں گے اور اس کو پکڑیں گے۔ تو یہاں پہ جو ہے نا دونوں باتیں روایتوں سے ملتی ہیں، یہ تقریر وہ خود اپنے وہاں اندر کرے گا پہنچنے کے بعد دوزخ میں۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اسی وقت ہوگا جب یہ سارے کافر جمع ہوں گے اور ادھر ادھر ڈھونڈتے پھر رہے ہوں گے کہ بھئی ہمارا کون ہے لیڈر، کوئی نہیں ملے گا، آخرکار اسی کو پکڑیں گے، بس کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا اور اسی نے ہم کو یہاں پہنچایا تھا۔ اب اس کو پکڑ کے پوچھیں گے کہ بھئی چلو آج ہماری تم مدد کرو، جیسا کہ ان کی مدد کر کے ان کے نبی ان کو جنت میں لے گئے، تم بھی ہماری مدد کرو۔ تو اب وہاں پہ یہ تقریر کرے گا، وقال الشیطان لما قضی الامر، اور جب فیصلہ ہو چکے گا شیطان کہے گا، کیا کہے گا؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم۔ پہلی بات اس کا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھو ایک اللہ نے وعدہ کیا تھا تم سے، ایک وعدہ میں نے بھی کیا تھا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، میرا وعدہ جھوٹا۔ اور اللہ کا وعدہ کیا تھا؟ اللہ کا وعدہ یہی تھا کہ بھئی تم اللہ پہ یقین رکھو، نیک عمل کرو، اچھے عمل کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت دیں گے۔ اب میرا وعدہ کیا تھا؟ نہیں بھئی یہ دنیا ہے تھوڑے دن کی ہے، اس میں عیش کر لو، اس میں آرام حاصل کر لو، اس میں یہ کر لو وہ کر لو،
وہاں کی دیکھی جائے گی. یہ میں نے تم سے یہ وعدہ کیا تھا. اور اس سے کوئی خاص نقصان نہیں ہوتا, کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. اصل دنیا ہے, دنیا کی تم فکر کرو, یہ میرا وعدہ تھا. تو وہ یہ کہتا ہے کہ فَأَخْلَفْتُكُمْ, میں نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی تھی. اب اس کے بعد نمبر 2 اس کا دوسرا پوائنٹ دیکھیے آپ کیا کہتا ہے. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ کا مطلب میری کوئی طاقت نہیں تھی کہ میں تم کو راستے سے بہکاتا, میری کوئی طاقت نہیں تھی. یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ بھائی آدمی جو ہے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے اور وہ جو ہے نا شیطان پیچھے سے آ کے آپ کو گردن میں ہاتھ دے کے سلا دے, نہیں سو جاؤ, تو یہ نہیں ہو سکتا. یہ کہ آپ اٹھنا چاہ رہے ہیں اور آپ کے پیر دبا رہا ہے بیٹھ کے کہ بھائی سو جاؤ تم, نہیں, وہ نہیں کر سکتا. کوئی بھی ایک ایسی چیز جو آپ بتا دیں فزیکلی, شیطان جو ہے نا آپ کو یہ کام کر ہی نہیں سکتا کہ آپ کرنا چاہیں وہ آپ کو روک دے. یہ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ. اس نے جو بات کہی إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ, مگر یہ کہ میرا کام صرف انویٹیشن دینا تھا آپ کو, بھائی یہاں پارٹی ہو رہی, تشریف لائیے, بس میرا کام اتنا ہی تھا اور آپ آ گئے. شیطان یہ کہے گا کہ بھائی دیکھو إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ, لفظ دیکھ لیں آپ, بالکل سمپل لفظ ہے, دعوت دینا. یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں یہ لفظ, دعوت دینا, کسی کام کی طرف بلانا. تو کہتے بھائی میں نے تو صرف تم کو انویٹیشن بھیجا تھا. آج کل تو وہ معاملہ سب ای وائٹ بھی ہو جاتا ہے, 1 کلک. تو اب یہ وہ کہے گا کہ بھائی وہاں پہنچنے کی بھی ضرورت نہیں تھی, 1 کلک جو ہے نا معاملہ سب ہو گیا تھا. میں نے دعوت دی تھی, آپ کو بلایا تھا, فَاسْتَجَبْتُمْ لِي, تم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا, تم نے اس کو قبول کر لیا, میرا کیا قصور ہے, میں نے کیا کیا. اب یہ دیکھیے یہاں پہ جو ہے نا ایک بات اس سے معلوم ہوتی ہے کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے, اب وہ چاہے کسی کے بتانے سے ہو, اینڈ آف دا ڈے آپ کسی کو ذمہ دار نہیں بنا سکتے تمہاری وجہ سے میں نے یہ غلط کام کیا. اگرچہ آج کی دنیا میں تو ہو رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی کہیں جا کے کوئی غلط حرکت کرے تو پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی اس کا ٹیچر کون ہے, کہاں پہ سیکھ کے آیا ہے, کون سی مسجد کو جاتا تھا, یہ تو دیکھتے ہیں. وہاں جو ہے اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی اپنے ایکشن کے ذمہ دار تم خود ہو. ٹھیک ہے, جس نے بھی تمہاری برین واشنگ کی ہوگی, جس نے بھی تمہیں کیا بتایا ہوگا وہ, لیکن ذمہ داری تو تمہاری ہے کہ بھائی تم جو کام کرنے جا رہے ہو وہ کون سا کام ہے. اگر نماز پڑھتا ہے انسان, اچھے کام کرتا ہے تو وہ بھی اپنے اختیار سے کرتا ہے, اور کوئی غلط کام خدا نخواستہ کرتا ہے جو کہ کسی صورت نہیں کرنا چاہیے, وہ بھی اپنے اختیار سے کرتا ہے انسان. تو اب یہ شیطان یہ بتاتا ہے کہ دیکھو تم اپنے اعمال کے خود ہی ذمہ دار ہو, خود ذمہ دار ہو. اور واقعی بات بھی ایسی ہے کہ دنیا کے اندر بھی آپ دیکھیں قانون کیا کرتا ہے, قانون بھی یہی کرتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی کام کیا ہے, اگر آپ یہ بولیں کہ بھائی فلاں نے بتایا تھا مجھے اس لیے میں نے کیا ہے, تو وہ تو بعد میں دیکھیں گے, پہلے تمہارے سے نہیں مننا ہے. تو جو آدمی کرتا ہے وہ خود اس کا ذمہ دار ہوتا ہے. تو یہاں جو ہے نا وہ یہی کہے گا فَاسْتَجَبْتُمْ لِي, تم نے جو ہے نا اس کو ایکسیپٹ کیا اور تم نے اس کو قبول کیا. اب اس کے بعد چونکہ سارے لوگ جو ہے نا اس کو الزام دے رہے ہوں کہ تمہاری وجہ سے ہوا, یہ ہوا, وہ بھی بڑی تیز چیز ہے. اب آپ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے آگے, فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ, تو مجھے ملامت مت کرنا, اپنے آپ کو ملامت کرو. ملامت کرنے کا مطلب مجھے برا مت بولو, ہاں مجھے برا مت بولو, اپنے آپ کو برا بولو. کیوں, کرنے والے تو تم ہی تھے. کہ اس نے کہا بات ختم, میں نے تو تمہارے ہاتھ پکڑ کے کوئی غلط کام نہیں کروایا تھا. تو یہ جو ہے آپ دیکھیں کیسی بات ہے, فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ, یہ بہت عجیب جملہ ہے. اور اس کے بعد جو ہے ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی, یہاں پہ جو ہے نا اس نے آگے اپنی بے بسی بتا دی. بے بسی کا مطلب ہے کہ ہیلپ لیسنس انسان کی, کہ بھئی کتنا میں ہیلپ لیس ہوں. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی, نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں نہ تم میری مدد کر سکتے ہو. اب تم بھی جہنم میں, میں بھی جہنم میں, تم کو بھی وہیں رہنا ہے, مجھے بھی وہیں رہنا ہے. اب ہم برابر ہیں, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اگر ایک اندر ہو دوسرا باہر ہو تو پھر بھی بول سکتے بھائی چلو کچھ کھانے پینے کی چیزیں پارسل کر دے, کچھ اوپر سے پھینک دے, کچھ پانی گرا دے, کچھ بھی نہیں. بولے سب برابر ہیں, تم بھی وہیں ہو میں بھی وہیں ہوں. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل, میں خود بیزار ہوں اس سے کہ تم اس کے قبل مجھے شریک خدائی قرار دیتے تھے. یہاں دیکھیں بڑی عجیب بات ہے, اس نے کیا کہا کہ میں جو ہے نا خود اس کا انکار کرتا ہوں کہ تم نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تھا. اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تھا, حالانکہ اس نے اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا تھا. اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا کیا مطلب ہے, فرمایا کہ پریکٹیکلی جو تم کرتے تھے وہ یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ شرکت, شیطان. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم, یقیناً ظالموں کے حق میں دردناک عذاب ہے. اب یہاں تک تو اس کی یہ پوری تقریر ہے, یہ شیطان کی پوری اس تقریر ہے. اور اس تقریر کو جو ہے یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا, تو جیسا کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ تقریر اس کی جہنم میں جانے کے بعد ہوگی, اور بعض فرماتے ہیں کہ جب یہ میدان حشر میں سب
جمع ہوں گے اس وقت یہ تقریر کرے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اس کی تقریر کا خلاصہ اگر آپ دیکھیں تو وہی ہے، آسانی کے ساتھ یہی بتایا گیا کہ بھئی میرا کام صرف انویٹیشن دینا ہے، میں نے انویٹیشن دی، آپ نے قبول کر لی، ذمہ داری آپ کی۔ تو یہ فَلَا تُلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي، اور نہ میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں اور نہ تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو۔ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِن قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، کیونکہ جیسا کہ قرآن مجید کا ایک مزاج ہے کہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی اگر جنتیوں کا تذکرہ ہو رہا ہو تو آخر میں جہنمیوں کا بھی ذکر آ جائے گا۔ اب یہاں پہ چونکہ جہنمیوں کا ذکر تفصیل سے ہوا ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کا بھی ذکر فرماتے ہیں۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے ندیاں بہہ رہی ہوں گی، ان میں وہ اپنے پروردگار کے حکم سے ہمیشہ رہیں گے، اس کے اندر ان کی دعا جو ہے ہوگی آپس میں سلام۔ اب یہاں پہ دیکھیں وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کیونکہ جنات تجری والی بات اس سے پہلے بھی بارہا آ چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وہاں پہ منظر بیان کیے ہیں، اور فرمایا کہ خالدین فیہا بإذن ربہم۔ ایک بات یہاں سمجھنے کی کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ جنت میں ان کا ہمیشہ رہنا یہ جو ہے جنت کی خاصیت نہیں ہے، بلکہ وہاں ہمیشہ رہنا کس وجہ سے ہوگا؟ بإذن ربہم، اللہ کے حکم سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بطور انعام ان کو یہ عطا کریں گے کہ جنت میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ تحیتہم فیہا سلام، اور تحیہ کا یہ جو لفظ ہے، تحیہ جو ہے ویسے تو سلامتی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کوئی ویلکمنگ کلمہ ہوتا ہے نا، کسی کے لیے تشریف لائیے، ویلکم، خوش آمدید جو ہوتا ہے، تو ویسے یہ لفظ ہے ویسے تحیتہم فیہا سلام، لیکن وہاں پہ جو ہے نا آپس میں اسی طریقے سے ایک دوسرے سے ملاقات، بات چیت، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتی اکلها كل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون۔ اچھا، استقبالیہ کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ جی، ویلکم کب ہوتا ہے؟ کیا بات ہے، جبکہ آمنا سامنا ہو تو جب پہلا جو کلمہ ہوتا ہے انسان کا، جو پہلی جو بات، ہاں تو اس کو جو ہے وہ۔ اچھا، آگے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتی اکلها كل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون۔ فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسی اچھی تمثیل کلمہ طیبہ کی بیان کی کہ وہ ایک پاکیزہ درخت کے مشابہ ہے جس کی جڑ خوب مضبوط ہو اور اس کی شاخیں خوب اونچائی میں جا رہی ہوں۔ تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، وہ اپنا پھل ہر فصل میں اپنے پروردگار کے حکم سے دیتا رہتا ہو۔ ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون، اور اللہ لوگوں کے لیے تمثیلات اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ خوب سمجھ لیں۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ہے کلمہ طیبہ کی، اور اگلی دو آیتوں کے بعد جو ہے نا وہ آ رہے ہیں کلمہ خبیثہ، اس کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ہے۔ تو کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کس کو کہا جاتا ہے؟ کلمہ طیبہ تو ہمیں معلوم ہے کہ کلمہ طیبہ کس کو کہتے ہیں؟ ایمان، توحید، اور کلمہ خبیثہ سے مراد اس کے علاوہ جو بھی ہوں گی، کفر اور شرک اور ضلالت والی جتنی چیزیں ہوں گی اور جتنے کلمات ہوں گے اس کے کلمہ خبیثہ کے اندر ہیں۔ تو یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا ہے کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، سب سے پہلے تو یہاں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے اس غیر محسوس کو جو ہے نا محسوس انداز میں بیان فرمایا۔ ایک شجر کی، ایک درخت کی مثال دے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا ہے، کیونکہ جب مثال دے کے بات سمجھائی جاتی ہے تو بہت اچھی طرح بات ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دی ہے؟ فرمایا کہ کشجرۃ طیبہ، جیسے کہ کوئی اچھا درخت ہو، پاکیزہ درخت ہو، اصلها ثابت وفرعها في السماء، یہاں درخت کی جو ہے نا دو خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ درخت کی خوبی میں دو خوبیاں کیا ہے؟ ایک تو اس کی جڑیں خوب اندر تک ہوں، اس سے اس کی مضبوطی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کوئی معمولی سی جھٹکے سے یا معمولی حادثے سے یا معمولی سی کسی لالچ سے وہ اکھڑنے والا نہیں۔ فرمایا کہ وہ اندر تک گڑی بھی ہو، وفرعها في السماء، اور دوسری خوبی درخت کی یہ ہوتی ہے کہ بھئی درخت مضبوط تو ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ اگر پھل نہ دیتا ہو تو وہ بھی کسی کام کا نہیں ہوا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وفرعها في السماء، اونچائی تک بھی جا رہا ہو، خوب اونچائی تک جا رہا ہو، اور یہ اونچائی ہے۔ تیسری خوبی اس کی یہ بیان کی، تؤتی اکلها كل حین باذن ربها، وہ اپنا پھل جو ہے ہر فصل میں اپنے پروردگار کے حکم سے دیتا ہو۔ اچھا،
کل حین کا ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہر فصل، اور کل حین کا ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ بھائی ہر وقت، یعنی مطلب یہ کہ جیسے ہی آپ نے اس کے پھل توڑے پھر پھل موجود، پھر آپ نے پھل نکالے پھر دوسرے پھل موجود، یہ کہ آپ کل حین، اگر آپ اس کو دنیاوی اعتبار سے سمجھنا چاہیں تو کل حین کا ترجمہ یہ کر لیا جائے گا ہر فصل کے، ہر فصل میں وہ پھل دیتا ہو۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اب اس کی جو ہے مثالیں دی گئی ہے اور اس کو بہت تفصیل بیان کی گئی ہے، خاص طور پہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر میں اس میں بڑی تفصیلات بیان کی ہیں اس کی، کہ یہ کلمہ طیبہ سے کیا مراد ہے اور کلمہ طیبہ کیسے جو ہے نا کام آتا ہے، اور اس کی شکلیں بیان کی گئی ہیں کہ دنیا کے اندر بھی کلمہ طیبہ سے مراد ایمان، اگر آپ اس کو جو ہے ایمان اور توحید مراد لیں، اور وہ جو ہے جب جڑ پکڑتا ہے کسی انسان کے دل میں تو کیسے مضبوطی سے پھر وہ جڑ پکڑتا ہے، اور اس کی جو فوائد ہیں اس کو دیکھنا ہو تو جو ہے نا مکابرین کی زندگی کو دیکھیں، نبی پاک علیہ السلام کی زندگی، صحابہ کی زندگی، پھر اس کے بعد جنہوں نے بھی اس پر عمل کیا، آپ دیکھیں کہ بھئی کیسے کیسے حوادث آئے، تو ان حوادث کے سامنے انہوں نے نہ اپنے جان کی پرواہ کی، نہ مال کی اور نہ شہرت کی، یہ مطلب یہ کہ سب قسم کی ہر قسم کی قربانیوں کے لیے وہ تیار ہوئے، اور ہر قسم کی قربانیاں انہوں نے دی، کیوں کہ یہ کلمہ طیبہ ان کے دلوں میں جڑ پکڑ چکا تھا، اور اس کلمے کی بات ہے ہی ایسی کہ ایک مرتبہ دل میں جب اتر جاتا ہے ایمان تو پھر اس کو آپ ہلا نہیں سکتے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دے کے بیان فرمایا کہ یہ معمولی سے تکلیفوں سے، معمولی سے یعنی جھٹکوں سے، معمولی کسی بھی قسم کی لالچ سے وہ انسان جو ہے ان چیزوں سے متزلزل نہیں ہو سکتا، تو فرمایا کہ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ اب آپ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں اس کو دیکھنا چاہیں تو آپ وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا، وہ داثور نامی جو دیہاتی جو تھے، تو انہوں نے جو ہے وہاں پہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے کچھ آدمیوں کو جمع کر کے مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے نکلے، جب پہنچے تو پتہ چلا کہ وہاں کوئی نہیں ہے، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے، دوپہر کا وقت ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کے لیے ایک درخت کے سائے میں جو ہے نا اپنے آرام کی جگہ منتخب فرمائی، اور آپ نے وہاں پہ آرام فرمایا، تو یہ داثور جو نامی آدمی تھا وہ پہاڑ میں چھپ گیا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے یعنی سمجھے کہ قیلولے کے لیے، وہ آیا نکل کے اور آ کے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار وہاں لٹک رہی تھی وہ ہاتھ میں لے لیا، اور لے کے جو ہے نا نبی پاک علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ بھائی بتاؤ تمہیں اب میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا جو ایمان تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایمانی کیفیت تھی اس کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ، جو اللہ کا لفظ نکلنا تھا نبی پاک علیہ السلام کی زبان سے، آپ دیکھیں کہ اس کے ہاتھ میں جو ہے نا راشا پیدا ہو گیا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، جب وہ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار لی اور پوچھا کہ بتا تجھے کون بچائے گا میرے ہاتھ سے، ظاہر ہے اس کا کوئی ایمان تو تھا نہیں، اور جب اس کا ایمان نہیں تھا تو اس ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اس نے کہا کہ بھائی اب آپ کے رحم و کرم کے علاوہ تو مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جان بخشی کر دی، بالآخر وہ خود ایمان لے آئے۔ یعنی اب یہ دنیاوی اعتبار سے اس کی ایک ادنا سی مثال یہاں پہ دی جا رہی ہے، اب آپ سینکڑوں اس کی ہزاروں مثالیں دیکھ سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ایک وہ بھی آتا ہے کہ یہی کلمہ آپ کے قبر میں بھی کام آئے گا، اور قبر میں کیسے کام آئے گا، جیسے آگے چل کے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل، یہ جو ہے نا اس کے تحت یہ ساری چیزیں آئیں گی کہ وہاں کیسے کام آئے گا، کہ قبر میں بھی یہ منکر نکیر آئیں گے، سوال جواب ہوں گے، تو جب سوالات کے جوابات یہ صحیح دے گا تو کیا نتیجہ ہوگا، اور آخرت میں پھر حشر کے میدان میں کیسے یہ کام آئے گا، وہ سب تفصیلات جو ہے نا اگر روایتوں کو دیکھنے سے، تو یہاں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی مثال دی ہے، اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا ویضرب اللہ الامثال للناس لعلھم یتذکرون۔ آگے فرمایا کہ ومثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، اور فرمایا کہ گندے کلمے کی تمثیل ایسی ہے جیسے ایک گندا درخت ہو کہ وہ زمین کے اوپر ہی اوپر اکھیڑ لیا جائے اور اسے کچھ بھی ثبات نہ ہو، قرار نہ ہو۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا لفظ استعمال کیا کلمہ خبیثہ، کلمہ کفر و شرک، اس کے اندر دنیا کے اعتبار سے آج جتنے بھی ازمز پیدا ہوتے ہیں، نئے نئے ازم جو پیدا ہوتے رہتے ہیں، سارے کے سارے اس کے اندر یہ داخل ہو جاتے ہیں، کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مثال بیان فرما دی، اور کیسے بیان فرمایا کہ خبیثۃ اجتثت کے معنی اس کو زمین پر ہی اکھیڑ لیا جاتا ہے، اس کی جڑیں اندر تک نہیں جاتی، جب جڑ اندر تک نہ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جیسے دیکھیں خضر و پودے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ اگ جاتے ہیں، ویڈ جو کہلاتی ہے، جب کسان جب کھیت میں کام کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، ان کو تو ایسے اکھاڑتا جاتا ہے، جب آپ اپنی گارڈننگ میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ویڈز کو کیا کرتے ہیں، خالی یوں پکڑا آپ نے اکھاڑ لیا، یوں پکڑا اکھاڑ لیا، کیوں کہ وہ جو تھوڑی سی مٹی جمع ہو گئی اس پہ آ جاتا ہے، وہ جب پتھر پہ مٹی جمع ہو گئی وہاں اگ جاتے ہیں، تو اس طریقے سے یہ بھی یہ ازم جتنے ہوتے ہیں نا نئے نئے، یہ سب ایسے ہی پیدا ہوتے جاتے ہیں، اور ان کو کوئی قرار نہیں ہوتا، ان کا بھی یہی معاملہ ہے، تھوڑے دن کسی ایک نظریے کو لے کے چلتے ہیں آگے،
اور آگے چلنے کے بعد تھوڑے کچھ عرصے کے بعد اگر آپ کو تاریخ میں وہ چیز بیان کی جائے تو آپ کو خود ہنسی آئے گی، کیا لوگ یہ بھی عقیدہ رکھتے تھے کہ اس طرح کے بھی لوگ بلیف رکھتے تھے؟ وہ چونکہ وقتی طور پر اس کے اندر ایک جاذبیت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے اندر ایک خوشنمائی وہ لوگ پیدا کر دیتے ہیں. تو فرمایا کہ اجتثت من فوق الارض. اور یہ جو ہے ایک بات یاد رکھ لینی چاہیے، کلمہ خبیثہ اور کلمہ طیبہ. کلمہ طیبہ کیا ہے؟ یہ ایمان اور توحید، اور کلمہ خبیثہ اس کے علاوہ جتنی کفر اور شرک اور ضلالت والی جو قسمیں ہوں گی ساری کی ساری اس کے اندر داخل ہو جائیں گی. اور آج ہوتا یہ ہے کہ یہ جو کفر و شرک والی چیزیں ہیں یا ضلالت والی جو ہے نا، اس کو ہم نام ایسے دے دیتے ہیں. آپ کسی نے کسی فلسفے کا نام دے دیا یا اور کوئی نام دے دیا ہے، یہ فلانا فلسفہ، یہ فلانی بات. تو فرمایا کہ یہ سب جتنے بھی ہوں گے، جو بھی ایمان سے ٹکرائے گا، جو توحید سے ٹکرائے گا، وہ سارے کے سارے کلمہ خبیثہ کے اندر داخل ہو جائیں گے. اور یہ بات اس سے بھی یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ ان کا سطحی ہونا اور ایمان کا جو ہے نا یہ اصلی ہونا، اس سے یہ چیز بھی ہمارے سامنے آتی ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا فی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ایمان والوں کو اس پکی بات کی برکت سے مضبوط رکھتا ہے، دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ ظالموں کو بچلائے رکھتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. تو یہ جو ہے وہ بات ہے جہاں ابھی آپ کے سامنے آئی تھی کہ بھئی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں، پھر قبر میں، پھر آخرت میں بھی جو ہے انسان کو ثابت قدم رکھیں گے بالقول الثابت. یہ بالقول الثابت، قول ثابت سے کیا مراد ہے؟ یہی کلمہ طیبہ جس کی بھی مثال دی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سرجری کی طرح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. I don't know. You give me, I don't know. No, you should look at Two is still there.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. Straighten the lines, fill the gaps. Allahu Akbar. Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Inshallah, after remaining Sunnah, we have Maulana Yusuf Islahi among us, and he will talk in Urdu, inshallah. I request everyone to stay, inshallah, after Sunnah.